اب کہاں پہلی سی وہ ساقی گری، بزم رندان حجازی لٹ چکی۔ بت ہمارے کعبے میں اب آ گئے، خندہ زن اسلام پر کافر ہوئے، اور بتوں کے عشق میں دین ہار کے کفر جوڑا شیخ نے اسلام سے۔ بال جن کے ہوں سفید اب وہ ہیں پیر، کھیل بچوں کا بنے ہیں یہ شریر۔ قلب ان کا لا الہ بیگانہ ہے، ہرچ کے اصنام کا بت خانہ ہے۔ ہو گیا ہر زلف والا خرقہ پوش، آہ یہ سوداگران دین فروش۔ چلیے لے کر ساتھ روز و شب سفر، درد ملت سے ہیں ظالم بے خبر۔ آنکھیں اندھی چشم نرگس کی طرح، سینے خالی جیب مفلس کی طرح۔ وائز و صوفی ہوئے منصب پرست، اعتبار قوم نے پائی شکست۔ اپنا وائز ہے رہین بت کدہ، فتووں کا تاجر ہے مفتی آج کا۔ دوستو سوچو کوئی تدبیر آج، چل دیا پینے ہمارا پیر آج۔ اقبال کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی پہلی سی یکجہتی نہیں رہی، اور جو پرانا جو اسلام کا جو میسیج تھا وہ سب ٹوٹ گیا، اور جو محفلیں تھیں مسلمانوں کی وہ سب دھرم بھرم ہو گئیں، اور کعبہ جو ہے وہ ہمارے بتوں سے آباد ہے، اور کفر جو ہے وہ ہمارے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یعنی اس وقت بھی مسلمان جو ہیں دنیا میں مذاق بن گئے، کیونکہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کی سوسائٹی میں، کتابیں وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں کوئی نام نہیں ہے، اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ بھی صحیح طور پہ رہنمائی نہیں کر رہے، کیونکہ مذہبی رہنما خود بھی کرپٹ ہو گئے، بہت سارے پالیٹکس میں آ گئے۔ اور بال جن کے ہوں سفید اب وہ ہیں پیر، یعنی جو بوڑھے جو تھے صرف سفید بالوں کی وجہ سے بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور محلے کے جو بچے ہیں اور لڑکے ہیں ان کے لیے وہ مذاق بن گئے۔ بوڑھے وہ ہوتے تھے جو کہ تجربے کار ہوتے تھے، مشاہدہ ہوتا تھا، وہ تربیت کرتے تھے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا تھا، نالج ہوتی تھی، کتابیں پڑھتے تھے، ایجوکیشن ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ سارے ان جوہر سے خالی ہو گئے، دوسرے کی تربیت تو کیا کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوان نسل ان کا احترام کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتی ہے، اور جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سے بیگانہ ہے، اور دلوں میں صرف حرص و ہوس جو ہے وہ بس چکی ہے اب، یعنی صرف دنیاوی مفادات کی خاطر لوگ بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں۔ طنز کر رہے ہیں جو آج کے جو صوفی حضرات یا بزرگ بنے بیٹھے ہیں کہ کسی نے بھی لمبے بال کر لیے وہ صوفی بن بیٹھتا ہے، اور یہ سب دین فروش ہیں، سوداگر ہیں۔ قابل افسوس بات ہے، اور یہ نام نہاد صوفیہ کی وجہ سے جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، یہ گنڈے تعویذ جو کرتے ہیں، یہ دین کا مذاق اڑوا رہے ہیں، اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ نرگس کے پھول کی طرح ہیں، ان کے سینے میں دل کی دولت کے معاملے میں یہ کنگال ہیں، عشق کے حقیقی ان کے قریب نہیں پھٹکا۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کیا وائز اور کیا صوفی، سبھی منصب کے بھوکے ہیں، کوئی ان کو بس پوزیشن دے دو۔ ان لوگوں کو ان حرکتوں کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا وقار جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ یہ 100 سال پہلے شعر کہے تھے 1919 میں، اور آج بھی یہی حال ہے۔ آپ ارد گرد میں جو اپنے لیڈرز دیکھ لیجئے مسلمانوں کے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، آپ کو شرمندگی ہوگی، نہ آنیسٹی ہے، نہ انٹیگریٹی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ہمارے جو وائز ہیں، اور انہوں نے نظریں جو ہیں بت خانے پہ جما دی ہیں، جبکہ دین اسلام کے مفتی نے فتوے فروغ کیے، یعنی اللہ کی طرف توجہ کرنے اور اس سے کچھ مانگنے کے بجائے اپنے مغربی آقاؤں سے مانگتے رہے، اور اقبال تک پہ کفر کے فتوے لگا دیے تھے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں جب ملت سے بے تعلق ہو جاتے ہیں تو پھر ملت کی کون دستگیری کرے گا، کون ملت کا ہاتھ تھامے گا۔ کچھ سوچو اس بات۔ ساقی گری یعنی پرانے ساقی کا
مراد پرانے علماء جو علم اور تبلیغ حق میں مصروف تھے۔ بزم رندان حجازی رندوں کی محفل، مراد اسلامی علوم کے شیدائیوں کی محفل۔ حجاز عرب کا ایک مشہور صوبہ جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں۔ خندہ زن ہنسی اڑانے والے۔ پیر یعنی بوڑھے، مراد صوفیہ۔ مثل نرگس، نرگس کی طرح، نرگس کے پھول کی شکل آگ سے ملتی ہے، اس لیے آنکھوں کی بے نوری کو نرگس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیب مفلس، غریب ہیں، فقیر ہیں، خالی ہیں۔ وائس، دین کا درس دینے والا۔ منصب پرست، عہدوں کے بھوکے۔ اعتبار قوم نے شکست پائی، اس سے مراد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی ساکھ جاتی رہی، ملت اسلامیہ کا وقار نہ رہا۔ رہین بت کدہ، مراد ساری توجہ جو ہے وہ دنیا طلبی کی طرف ہے۔ ہماری تدبیر، ہماری سوچ بچار۔